حضور اقدس شرعی طور پہ اس چیز کی کتنی اہمیت ہے کہ خاتون کہتی ہے کہ جناب مجھے بتائیں کہ میں خلا کیوں نہ لوں، یہ مجھے وقت نہیں دیتا۔ اب میرا اس پہ اگلا سوال یہ ہوتا ہے کہ وہ گھر میں خرچہ دیتا ہے، بچوں کو دیکھتا ہے، ماں کی عزت کرتا ہے، دفتر سے گھر واپس آتا ہے، گروسری لے کر آتا ہے، لیکن مینو وقت نہیں دیتا۔ یہ مینو وقت نہیں دینا جو ہے اس کی شرعی حیثیت مجھے سمجھا دے ذرا، مجھے گول نہیں کرنا آپ نے۔ نہیں گول نہیں، میں بلال بھائی سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو بیوی ہے وہ خاوند کی پراپرٹی نہیں ہے، اسی طرح جو خاوند ہے وہ بھی بیوی کی پراپرٹی، اس کی ملکیت نہیں ہے۔ اچھا، یہ جو رشتہ ہے تقدس کا، کمپرومائز کا، ایک دوسرے کے اوپر اعتماد کا رشتہ ہے، اس میں سب سے بڑی جو تباہی، سن لیں میں ایک جملہ معافی کا ساتھ نا، یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ جملہ جو ہے نا یہ مس لیڈ کرے گا، کیونکہ اگر آپ کی شادی ہو گئی ہے نا اور آپ اپنی بیوی کو کچھ غلط کرتے دیکھتے ہیں یا چلتے غلط دیکھتے ہیں یا میک اپ غلط میں دیکھتے ہیں یا جوتی غلط ہوتی ہے یا شلوار غلط ہوتی ہے یا پردہ غلط ہوتا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ میری پراپرٹی کے اندر کوئی انویژن ہو رہی ہے، آپ اس کو اپنی پراپرٹی کیوں نہیں سمجھتے؟ وہ آپ کی ہے نا، آپ کی عزت اس سے ہے، آپ کا خاندان اس سے ہے، آپ کی نسل اس سے ہے، آپ کی عزت اس سے ہے، کیوں کہتے ہیں آپ کہ وہ آپ کی پراپرٹی نہیں ہے؟ میں ملکیت کی بات نہیں کر رہا کہ عورت کی رجسٹری کرا لینی ہے، لیکن آپ یہ مشورہ جب دیتے ہیں نا کہ وہ پراپرٹی نہیں ہے تو دوری پہ گئی۔ نہیں دوری نہیں، کوئی ڈال کے ایک کیسے کرتے ہیں آپ؟ سنیں میری بات، اس کی وجہ کیا ہے، میں آپ کو اس کی وجہ سن لینا، اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ اس کا وجہ یہ ہے کہ ہمارا تعین جو ہے وہ غلط ہو چکا ہے۔ تعین یہ کرنا تھا کہ میرے یعنی جو فرائض سے فرائض ان کا تعین کرنا تھا، اور ہم نے حقوق کا تعین کر لیا۔ میری بات کو ذرا غور کیجیے گا کہ حقوق کا تعین ہم نے کر لیا، فرائض کا تعین ہم نے کیا ہی نہیں۔ کیا مطلب؟ میری ذمہ داری کیا ہے، میرے اوپر فرض کیا ہے، یہ نہیں میں نے سوچا، بس یہ میں نے سوچ لیا میرا حق کیا ہے۔ جب خامن دیکھ رہا ہے میرا حق کیا ہے، جب بیوی کہہ رہی میرا حق کیا ہے۔ اچھا جب فرائض پورے ہوتے ہیں، سن لیں خامد کی مثال دے رہے ہیں، ہمارے معاشرے میرا حق یہ ہے، دیکھیں کہہ رہے ہیں خامد، ایسی بات نہیں ہے، ہوتا ہے جن بیچاروں کو نہیں ملتے وہ بات کرتے ہیں، بیچارے 5% ہوں گے، دیکھیں میرا حق ہے، کیا حق ہے؟ بات یہ ہے کہ بلال بھائی جب فرائض پورے ہوں گے نا، بیوی سمجھے گی میرا فرض کیا ہے، کیا فرض، خامن سمجھے گا میرا فرض کیا ہے۔ مجھے فرض بتا دیں، اسلام نے تمام فرائض بتا دیے ہیں بلال بھائی، ذمہ داریاں بتا دی ہیں قرآن و سنت۔ عورت کے 5 ٹاپ 3 جابز کیا ہیں شادی میں؟ ٹاپ 3 کیا کرنا ہے اس نے؟ اس کے کیا فرائض ہیں؟ 3 فرائض کیا ہیں؟ دیکھیں عورت کی مین چیز تو یہ ہے کہ اس نے اپنے خامن کے ساتھ ایک محبت پیار کا رشتہ قائم کرنا ہے، اور اس نے اپنے اس گھر کو بسانے کے لیے، اس کو چلانے کے لیے اپنے خامند کے ساتھ ایک کمپرومائز کرنا ہے، اس نظام کو آگے لے کے جانا۔ کمپرومائز کے بغیر دونوں چیزیں الگ الگ ہیں۔ اچھا آپ نے اس کو جج کرنا ہے، یہ دونوں چیزیں الگ الگ ہیں۔ میری بات کمپرومائز ہے ایک ہارے ہوئے کا پہلو، کمپرومائز کرنا ہے کس چیز کا کمپرومائز؟ ہارے ہوئے کا ہر جگہ پیسا نہیں ہوتا، 5 انگلیاں برابر نہیں ہیں۔ ابھی بھی ہمارے معاشرے میں سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ خامند کی، جو آپ محبت کی بات کر رہے ہیں، آپ تو عالم ہے نا، آپ نے ذرا ڈھکی چھپی بات کی ہے، عورت اپنے خامند کے لیے اٹریکٹیو رہے، نہیں صرف خامند کے لیے نہیں، اس میں سے پیاس میرے بھائی خامند بھی رہے، اس نے کھانا پکایا ہے، بلال بھائی صرف بیوی نہیں خامند بھی رہے، دونوں رہے نا۔ اچھا بلال بھائی عورت کے لیے حکم یہ ہے کہ عورت جو ہے وہ اطاعت شعار ہو اور مرد وفادار ہو۔ چیزیں جو ہے نا وہ میاں اور بیوی کی کمپیٹیبلٹی کے لیے بہت ضروری ہیں۔ شوہر کیا کرتا ہے کہ بیوی سے وفاداری کی جو ہے وہ توقع اور یقین رکھتا ہے، اور بیوی جو ہے نا وہ شوہر سے اطاعت کی جو ہے وہ توقع اور یقین رکھتی ہے۔ جبکہ میں آج آپ کو یہ کلیئر کر دوں کہ شوہر جو ہے نا وہ بیوی سے اطاعت اس کو ریکوائرڈ ہوتی ہے، اور بیوی کو شوہر سے وفاداری ریکوائرڈ ہوتی ہے۔ کیا بات کی ہے یار، آپ کے معاشرے میں جس کی وجہ سے آپ کے گھر نہیں بس پا رہے۔ ڈاکٹر کو میں ڈاکٹر ہی کہوں گا، عالم تو کہہ ہی نہیں سکتا۔ کیا بات کی ہے؟ یہ بھی علم ہے، کیوں نہیں؟ ہاں یہ بھی علم ہے، علم سے بات کر رہی ہیں وہ۔ ڈاکٹر نے عالمانہ بات کی ہے تو بالکل ٹھیک ہے، کتنی اچھی بات کی ہے۔ سر تسی میری گل، اچھا میں تانوں اے بھی دسدا، وقفے تے جانا، مننی او دی کسی نے نہیں جے،
کیوں نہیں؟ لیکن ہے نا انہوں نے کہا نا اطاعت، واپس آ کے 10 بلال بھائی مان رہے ہیں، بتایا کہ خواتین مان رہی ہیں، عورتیں اس لیے جدائی مانگتی ہیں، وہ کہتے ہیں جناب کہ میرے حقوق پورے، کڑے حقوق نے جڑے پورے کرنے نے، وہ کسی نے سکھایا ہوگا نا تیرے اے حق نے تمہیں ٹائم دے، نکاح کی شرط پہ لکھا لیا کریں کہ یہ دن کے اندر یا رات کے اندر مجھے اتنے گھنٹے ٹائم دے گا، پھر تو کوئی بات بنتی ہے۔ جب وہ کما کے آپ کے لیے لا رہا ہے، ماں باپ کی وہ تعظیم کر رہا ہے، بچوں کو وہ صحیح پال رہا ہے، تو پھر یہ جو آپ کی ڈیمانڈ ہے، کیا یہ ڈیمانڈ جائز ہے؟ واپس آتے ہیں، بات کرتے ہیں۔ شاہین آپا آپ کی طرف، شاہین اختر آپ کی طرف یہ بات کو لے کر آ رہا ہوں۔ خاتون جو تھی وہ پیشنٹ تھی کسی چیز کی، وہ ڈپریشن کی پیشنٹ ہو، اس کو انگزائٹی ڈس آرڈر ہو، اس کو کوئی نفسیاتی مریضہ ہو، وہ کہتے جی ویاہ کر دو ٹھیک ہو جائے گی، ویاہ کرتا اتوں ہو گئے بچے، بندی ٹھیک نہ ہوئی، اب وہ کہہ رہی ہے کہ جناب میرے حقوق جو ہیں وہ یہ ہیں کہ پراپرٹیاں میرے نام لگائی جائیں، جائیدادیں مجھے دی جائیں، مجھے سیکیور کیا جائے، اور یہی خاندان چاہ رہا ہے۔ مجھے بتائیں کہ جب ایک بیوی اپنے شوہر سے الگ ہو جائے، اپنے بچوں سے الگ ہو جائے، تو اس کا قصور ان ماں باپ پہ ہے جنہوں نے اس بیماری میں شادی کی، یا اس شوہر پہ ہے جس کے کہنے کے باوجود وہ علاج بھی نہیں کروانا چاہتی؟ یہ جو آپ نے ابھی سوال کیا ہے، اس سے پہلے ابھی آپ نے ڈاکٹر صاحبہ سے ایکسٹرا میریٹل کا آپ نے سوال کیا تھا، وہ بڑا اس وقت سوسائٹی میں بہت کامن ہے۔ میں اس کا پہ بات کرنا چاہتی ہوں۔ اس وقت جو ہم ایکسٹرا میریٹل افیئر دیکھتے ہیں نا، اس کے ذمہ دار ہم خود ہیں، اس لیے کہ ہم جو نکاح کا جو تعلق ہے وہ مطابقت اور موافقت کے مطابق رشتہ جوڑنے کا ہے۔ اگر ایک رشتہ آپ مطابقت اور موافقت کو سامنے رکھتے ہوئے نہیں جوڑیں گے تو ان کی کیمسٹری میچ نہیں ہوگی۔ جب کیمسٹری میچ نہیں ہوگی تو ان کی میچ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوگی، جس کی وجہ سے وہ گھر تو بظاہر بستا رہے گا لیکن بیوی اپنے معاملات میں بھی مصروف رہے گی۔ اور شاہین اختر مجھے یہ فرمائیے کہ میں نے ملتان میں شادی کرنی ہے، میں اس خاندان کو نہیں جانتا، وہ گیلانی خاندان، میں مثال دے رہا ہوں، میں لاہور کے رہنے والا ہوں، میں نقوی ہوں، اب میں نقوی ہوتے ہوئے گیلانیوں کی ذہنیت کو اپنے بیٹے کے لیے کیسے سمجھوں گا، اور وہ کیمسٹری جو ہے اس کا تعین کیسے ہوگا کہ یہ چونچیں آپس میں ملیں، میں کیسے کروں گا؟ یہ اس کا طریقہ کیا ہے سوائے اس کے کہ میں لیو ان ریلیشن شپ میں اپنے بچوں کو ڈالوں؟ پھر تو یہ اس طرف چلی جائے گی بات۔ یہ بھی معاشرے میں ایک غلط کانسیپٹ ہے کہ جی میریج کاؤنسلنگ کا مطلب یہ ہے، یا ذہنی مطابقت کا مطلب یہ ہے کہ آپ پہلے سے بات کریں یا لیو ان ریلیشن۔ وہ کیمسٹری کیسے جاننی ہے مجھے یہ بتائیے۔ نہیں دیکھیں، اس کا آپ مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ اس کا تو باقاعدہ طور پہ قرآن نے حکم دے دیا ہے کہ حقوق کے مطابق آپ شادی کریں۔ وہ برابری ہے، کیمسٹری نہیں ہے، نہیں کیمسٹری وہ سوشل برابری ہے۔ دیکھیں کیمسٹری کہاں میچ نہیں ہوتی ہے، یہی تو سٹیٹس ہے نا۔ جب آپ نے ماتا پرستی پہ آپ نے شادی کر لی، آپ نے اونچے خاندان، آج دیکھیں کہ بہت سارے غریب بچے شہر میں آ کے پڑھ گئے ہیں، یونیورسٹی میں پڑھ گئے ہیں اور اچھی جابس پہ لگ گئے ہیں۔ اب وہ پیچھے سے ان کا بیک گراؤنڈ کچھ بھی نہیں ہے، لیکن جب وہ اچھی جاب سے پہنچ جاتے ہیں تو وہ اپنے لیول کی شادی کرنا چاہتے ہیں۔ میرے پاس کئی ایسے کاؤنسلنگ کے لیے کیسز آئے ہیں۔ براز بھائی اب کیسی بات کرتے ہیں آپ؟ کتنے بینکرز آئے ہیں، کتنے 20ویں گریڈ کے لوگ میرے پاس کاؤنسلنگ کرواتے ہیں کہ جی ہم پیچھے ہمارا بیک گراؤنڈ، ہم لوگ بہت غریب تھے، میں ایک تھا، اکیلا تھا، جو میں پڑھ گیا تو میں نے اپنے سٹیٹس کے مطابق شادی کر لی، لیکن وہ کیونکہ وہ پیچھے سے تو بیک گراؤنڈ اس کا بالکل لوور تھا تو وہ لڑکی وہاں پہ ایڈجسٹ نہیں ہو سکی۔ دنیا میں دو کبھی ایک دوسرے کے کمپیٹیبل نہیں ہو سکتے، سائیکالوجی اس کو پروف کرتی ہے۔ آپ کے پاؤں کا ایک جوتا جو ہے وہ الگ ہے سمت میں ہے، دوسرا جوتا الگ سمت ہے۔ آپ جب شادی کر رہے ہیں کسی بھی خاندان میں کریں، کسی بھی نیچر آف جو ہے وہ تھاٹ کے لوگوں میں کریں، وہاں پر آپ کو کمپیٹیبل بننا پڑے گا، کیونکہ آپ ایک دوسرے کے لیے جب قبول ہے کر رہے ہو تو بھائی خوبیوں سمیت تو نہیں نہ قبول کر رہے، خامیاں بھی تو ہیں، خامیاں بھی تو ہیں۔ اگر وہ خامیاں جو ہے وہ اس کو اگنور کر کے آپ اسے قبول کر رہے ہیں تو پھر کیا فائدہ آپ کیسے قبول ہے کرنے کا؟ آپ صرف قبول ہے خوشی کے لیے کرتے ہو کہ یہ بندہ مجھے خوشی دے گا، اس کے غم پر بھی نظر رکھو کہ وہ غم بھی دے سکتا ہے، وہ تکلیف اور اذیت بھی دے سکتا ہے، اس چیز کو بھی اپنے ذہن میں رکھ کے شادی کے لیے سٹیپ اٹھاؤ۔ یہ بیٹیوں کے لیے بھی ہے اور بیٹوں کے لیے بھی ہے۔
اگر آپ یہ سوچ سمجھ کے کہ میں جس شخص کو اپنی زندگی میں لے کر آ رہا ہوں یہ شخص میرے لیے برا اور اچھا دونوں طرح ہو سکتا ہے، لیکن اللہ سے آپ مدد مانگ رہے ہیں، اور دوسرے آپ کی تربیت ایسی ہے کہ آپ پیشنس میں رہتے ہیں، صبر و تحمل اور استقامت کا مظاہرہ کرتے ہیں. اسلام بار بار کہہ رہا ہے کہ صبر سے زندگی گزرنی ہے. صبر والوں کے لیے جو ہے وہ اللہ نے یہاں پر اجر ہے، اور محنت کا جو ہے وہ صلہ ہے. یہ جو محنت کر رہے ہوتے ہیں نا لوگ، جو صبر کر رہے ہوتے ہیں، دوسروں کی باتوں کو برداشت کرنے کا حوصلہ رکھتے ہیں، قرآن پاک کہہ رہا ہے کہ تمہیں عذاب دینے والی باتیں کر رہے ہیں، اللہ دیکھ رہا ہے. تم بھول سکتے ہو، اللہ نہیں بھول سکتا. تو کیوں نہیں ہم جو ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں.